داستان کربلا۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں کربلا کی داستان۔ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جس نے تاریخ کا سب سے قیمتی باب اپنے سینے میں دفن کیا ہے، جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم وقت کے خلاف اکیلے کھڑے ہو کر انسانیت، حق، صبر اور قربانی کا وہ چراغ جلایا جو قیامت تک نہیں بجھ سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین کا دور آیا جو عدل اور مساوات کی بنیاد پر چلتا رہا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں سیاسی اختلافات نے جنم لیا اور خلافت ایک موروثی بادشاہت میں بدلنے لگی۔ معاویہ بن ابی سفیان کے بعد اس کا بیٹا یزید حکمران بنا۔ یزید نے طاقت کے زور پر خلافت سنبھالی اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی فاسق، فاجر اور ظالم شخص کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ وہ وہاں آ کر قیادت سنبھالیں۔ ہزاروں خطوط مدینہ پہنچے جن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ کوفہ آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ کوفے کی صورتحال دیکھیں۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے والوں نے ابتدا میں تو وفاداری دکھائی، لیکن جب یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد آیا تو لوگوں نے ڈر کے مارے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کو تنہا کر کے گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں شہید کروا دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر راستے میں ہی ملی، لیکن انہوں نے واپسی کا فیصلہ نہیں کیا۔ امام جانتے تھے کہ وہ ایک مشن پر ہیں اور یہ مشن صرف حکومت یا اقتدار کا نہیں بلکہ حق کو زندہ رکھنے کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان، بچوں، خواتین اور قریبی اصحاب کے ساتھ کوفے کی طرف سفر جاری رکھا۔ محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے دوسرے میدان میں پہنچے۔ یزید کے لشکر نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ 7 دن تک امام کے ننھے بچے بیمار اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواتین پیاس سے تڑپتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کی کوشش کی مگر یزیدی فوج نے ایک ہی جواب دیا کہ بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی رات اپنے ساتھیوں کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، دشمن تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مگر کوئی نہ گیا اور سب نے وفاداری نبھائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کو پوری رات عبادت میں گزاری۔ دوسری طرف دشمن کا لشکر جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ 30,000 سے زیادہ سپاہی 72 افراد کے خلاف میدان میں تھے۔ 10 محرم کی صبح میدان کربلا میں جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ سب سے پہلے شہید ہوئے۔ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، دلیری کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ نہر فرات تک پہنچے لیکن پانی خیموں تک نہ لا سکے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام کے تمام اصحاب اور اہل بیت ایک ایک کر کے قربان ہوتے گئے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور فرمایا اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس معصوم پر ہی رحم کر دو، مگر دشمن کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ارملا نے تیر مارا اور علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ننھے علی اصغر کو دفن کیا اور خیمے کی طرف چل دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کی فوج پر آخری حملہ کیا اور تنہا ہزاروں کے سامنے ڈٹے رہے، جسم زخموں سے چور مگر حوصلہ بلند۔ آخر کار شمر نامی ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زخمی کیا اور جب وہ گھوڑے سے گرے تو خنجر لے کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر شام لے جایا گیا، مگر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے دربار میں ایسا خطبہ دیا جس نے ظالم کی بنیادیں ہلا دیں۔ کربلا کا پیغام ہر مظلوم، ہر حق پرست انسان کے دل میں زندہ ہو گیا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، حق کے لیے ڈٹ جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جنگ نہیں لڑی تھی بلکہ اسلام کو دوبارہ زندہ کیا تھا، صبر، وفا اور شہادت کا سبق دیا۔ یہ داستان سن کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے 7 دن پیاس سے تڑپتے رہے اور ایک ایک کر کے سب شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا اور جب آپ کا سر مبارک یزید کے سامنے لایا گیا تو یزید نے دیکھتے ہوئے ایک چھڑی آپ کے ہونٹوں پر ماری اور کہا اتنا حسین چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر دوبارہ چھڑی آپ کے ہونٹوں پر ماری تو ایک صحابی نے روتے ہوئے یزید سے کہا ان کے ہونٹوں پر چھڑی مت مارو، میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کی مصلحت اللہ ہی جان سکتا ہے۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت مبارک ہو۔ اور یہ واقعہ ہمیں ہر سال محرم میں ہی یاد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ظالم یزید کا اللہ نے کیا حشر کیا، اسے سزا دی اور کیا اس کا انجام ہوا۔ اس ویڈیو کے بنانے کے لیے میں نے مختلف جگہوں سے قصے نکالے ہیں جو میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، کیونکہ کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی ہوا وہ حرف بہ حرف بتانا یا سنانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اگر اس میں آپ کو کوئی بات ایسی لگے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا آپ کو لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا یا کچھ باتیں جھوٹ لگیں تو میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ارادہ کوئی جھوٹی بات بتانے اور آپ تک پہنچانے کا نہیں ہے۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔